السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 26 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں فیملی میٹر سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں ایک اصولی بات کی جا رہی ہے جو پیچھے بیان کیا جا چکا ہے، اس کو یوں کہہ لے کہ سم اپ کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یعنی وہ جو احکام پیچھے بیان ہوئے ہیں فیملی میٹرز سے متعلق اور اس سے پیچھے پھر وراثت سے متعلق، یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے۔ یہ جو انجنکشنز، یہ جو احکام ہم دے رہے ہیں انسانوں کو، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ چاہتا ہے یعنی اللہ کا قانون یہ چاہتا ہے کیا؟ لیبین لکم، کہ تمہارے لیے قوانین بیان کرے۔ یہ قوانین کو میں نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے کیونکہ قرآن کریم کے اندر قانون یا قوانین کا لفظ نہیں ہے، یہ ہماری زبان کے لفظ ہیں۔ تو اللہ کی جو جتنے بھی باتیں ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، وہ انسانوں کے لیے قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے کیا؟ قوانین، کیونکہ انسان قوانین وضع نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں، ہم نے پہلے بھی جو سابقہ ویڈیوز گزر چکے ہیں ان لیکچرز میں بتایا آپ کو کہ انسان لاز نہیں بنا سکتے، بائی لاز بنا سکتے ہیں۔ جو لاز اللہ کے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے زمانے، حالات، واقعات، زمانے کے تقاضے، ان کے پیش نظر بائی لاز بنا سکتے ہیں، لاز نہیں بنا سکتے۔ لاز تو کریٹر ہی بنا سکتا ہے جس کے پاس علم و حکمت ہوتی ہے۔ اس آیت میں بھی، اس آیت کے آخر میں بھی یہی چیز آئے گی کہ یہ سارے قوانین جو ہم نے دیے ہیں وہ کوئی اپنے فائدے کے لیے نہیں، انسانوں کی بہتری کے لیے دیے ہیں، اور اس لیے دیے ہیں کہ اللہ کے پاس علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ حکمت سے مراد ہوتی ہے کہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں ان کی حقیقت کو سمجھنا، ان کی ریزننگ کو سمجھنا، ان کی فلسفی کو سمجھنا، یعنی اس کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ایسے کوئی ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے کہ بلا سوچے سمجھے ایسے ہی اس نے کوئی احکام دے دیے ہوں، نہیں، علم پر مبنی ہے، حکمت یعنی ریزننگ پر مبنی ہے، بلا وجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے، یعنی اس کا قانون یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے کیا چیز؟ اپنے قوانین، جن کے مطابق تم اپنا نظام بنا سکو، اپنی سوشل لائف کو اچھی طرح سے گزار سکو۔ اس لیے آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت کرے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی ان کی جو معاشرتی اور ازدواجی جو قوانین اللہ نے ان کو دیے اور انہوں نے ان کی پابندی کی، تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی جو بھی جس دور میں بھی قرآن کے جو مخاطب ہیں، آج ہم زندہ ہیں تو ہم اس کے مخاطب ہیں،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اترا تو اس وقت جو لوگ صحابہ کرام اس کے مخاطب تھے، دوسرے انسان بھی اس کے مخاطب تھے، تو یہ قیامت تک انسانوں کو مخاطب کر کے سمجھاتا ہے کہ تم سے پہلے جو بھی لوگ گزرے اور انہوں نے معاشرتی اور ازدواجی قوانین کی پابندی کی، کون سے قوانین معاشرتی اور ازدواجی؟ جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی، تو انہوں نے پھر ان قوانین کے مطابق جو بائی لاز بنائے، جو طریقے انہوں نے اختیار کیے ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ریاست کی سطح کے اوپر، ایک سوسائٹی کی سطح کے اوپر، تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے اس آیت کے جز میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اور تمہیں ہدایت کرے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو تم سے پہلے معاشرتی اور ازدواجی قوانین کے پابند تھے۔ یہاں پر ان کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ نہیں کہ صرف تمہیں یہ طریقے، تمہیں یہ قوانین دیے جا رہے ہیں، نہیں، تم سے پہلے بھی اقوام کو دیے گئے، اور ان اقوام میں سے جن لوگوں نے بھی، جن قوموں نے بھی اللہ کے ان قوانین کی پابندی کی، تو تمہیں بھی انہی کے طور طریقوں کے اوپر چلتے ہوئے اللہ کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر اس کا آگے کیا بتا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تم پر متوجہ ہو، یعنی اللہ کا جو قانون ہے وہ تم پر اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ قوانین دیے جا رہے ہیں کہ تم ان کی پابندی کرو، اور جب تم ان قوانین کی پابندی کرو گے تو ظاہر ہے اس کا پھر رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ اللہ کا جو قانون ہے، قانون مکافات، وہ بھی تم پر اپنی توجہ مرکوز کرے گا۔ پھر تمہیں ان قوانین کی پابندی کی وجہ سے تمہیں پروٹیکشن ملے گی، حفاظت ملے گی، تم معاشرے میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہو گے۔ یہ چیز ہے اس آیت کے اندر۔ تو اللہ کا قانون کیا چاہتا ہے؟ ہم اس کو اگر سم اپ کریں اس آیت کو، تو کیا چاہتا ہے اللہ کا قانون؟ ایک تو وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے قوانین بیان کرے، ایک چیز تو یہ ہوگی نا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ تمہیں ہدایت کرے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے معاشرتی اور ازدواجی قوانین کے پابند تھے۔ یہاں پر سنن ہے، سنن طریقے ہوتے ہیں، یہ سنت کی جمع سنن ہے، تو اس کا ایک مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ جمع کا لفظ ہے تو ان لوگوں کے طریقوں کی جنہوں نے اللہ کے قوانین کی پابندی کی، تو تمہیں ہدایت کرے، تو یہ دوسری چیز ہوگی۔ اور تیسری چیز اللہ کا قانون جو چاہتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ اور وہ تم پر متوجہ ہو، اللہ کا قانون تم پر متوجہ ہو۔ یہ تین چیزیں، تین آبجیکٹو بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کا قانون چاہتا کیا ہے، یہ کچھ چاہتا ہے۔ تین چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ یہ تین چیزیں بتانے کے بعد اس آیت کے آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، یعنی اس کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، اس کو انسانوں کی جو نیڈز اینڈ وانٹس ہیں ان کا بھی علم ہے۔ اور کیونکہ
کیوں علم نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ حکیم ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ علیم ہے کہ جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا علم رکھنے والا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ حکیم بھی ہے. حکیم میں نے آپ کو بتایا کہ چیزوں کی ریزننگ کو جاننے والا. ایک تو خالی علم ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ علم کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں ہے، وہ کیسے ہے، وہ اس کی ریزننگ ہوتی ہے، فلسفی ہوتی ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو یہ نقصان ہوگا، یہ چیزیں چھوڑو گے، یہ چیزیں کرو گے تو فائدہ ہوگا. کیونکہ وہ ہر چیز کی حکمت کو یعنی ریزننگ کو جانتا ہے، سمجھتا ہے. اسی لیے تو اس کو یہ روا ہے کہ وہ انسانوں کو قانون دے. اگر وہ علیم اور حکیم نہ ہو تو وہ قانون ہی نہیں دے سکتا. یہاں پر یہ بھی بڑی ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ چیزیں اپنے قوانین کو بیان کرنے کے بعد اس کی جو بتاتا ہے کہ وہ جو قوانین ہے وہ اس کی بیس کیا ہے. اس کی بیس ہے علم و حکمت. یعنی اللہ کے پاس علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، اس لیے وہ قانون دے سکتا ہے اور وہ دیتا ہے. تو جتنا علم اور حکمت اس کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. انسان جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، جتنا مرضی وہ کسی چیز کی ریزننگ کو معلوم کر لیں، لیکن ان کے پاس اتنا علم و حکمت نہیں ہے جتنا اللہ کے پاس ہے. انسانوں کی عقل محدود ہے، وہ محدود سطح کے اوپر ایک لمیٹڈ سوچ سکتی ہیں، ان لمیٹڈ نہیں. ان لمیٹڈ علم، ان لمیٹڈ حکمت یہ اللہ کے پاس. تو اللہ نے اپنے قوانین کو بیان کرنے کے بعد آیت کے اختتام میں یہ کہا ہے کہ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. یعنی اللہ کا قانون علم و حکمت پر مبنی ہے، وہ ہیپ ہیزرڈ بلا سوچے سمجھے نہیں ہے. سب کچھ جان کر، سمجھ کر، سوچ کر، ریزننگ کو سمجھ کر، انسانوں کی نیڈز اینڈ وانٹس کو سمجھ کر، یہ ساری چیزیں اس کو سامنے رکھ کر قانون دیتا ہے. تو یہ چیزیں انسان نہیں کر سکتے، انسانوں کا کریٹر کر سکتا ہے. تو آیت کے آخر میں آپ یہ دوبارہ سمجھ لیں، اس بات کو میں دوبارہ رپیٹ کروں گا جو بڑی اہم بات، کہ انسان قانون نہیں بنا سکتے، بھلے وہ کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہوں، کتنے ہی سمجھدار کیوں نہ ہوں، علم، فلسفہ، حکمت کے اوپر کتنی ہی گہری نظر کیوں نہ ہو، ان کی قانون نہیں بنا سکتے. بنائیں گے تو وہ اپنے کسی دور کے لیے ہوگا، جس دور میں وہ رہ رہے ہیں ان کا بنایا ہوا قانون ان کے دور تک چل سکتا ہے. قیامت تک کے آنے والے حالات، واقعات، ان کی انسانوں کے وہ جو تقاضے ہیں، جو ماحول کے مطابق، جو جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں، تہذیب، تمدن ہر آن بدل رہا ہوتا ہے، علم آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تحقیق آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، تہذیب و تمدن ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اس سے انسانی ماحول جو ہوتا ہے، ان کا جو کلچر ہوتا ہے، جو رہن سہن ہوتا ہے، ان کے جو ڈیموگرافکس ہوتے ہیں وہ بدلتے چلے جاتے ہیں. حالات، واقعات کے بدلنے سے انسانوں کی نیڈز اینڈ وانٹس وہ بھی بدلتی چلی جاتی ہیں. تو اتنا علم، اتنا انٹلیکٹ کسی انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے کوئی قانون دے سکے انسانوں کو. یہ کہتے ہیں نا کہ
قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی قوانین دیے گئے ہیں وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہیں، کسی خاص دور، کسی خاص علاقہ، کسی خاص نسل، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہیں، عالمگیر قوانین ہیں، آفاقی ہیں، عارضی نہیں ہیں، پرماننٹ قوانین ہیں، ان چینجیبل ہیں، بدلتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان قوانین کو دینے والا انسانوں کا کریٹر ہے، وہ کریٹر جس کے پاس مکمل علم ہے اور کمپلیٹ اس کے پاس حکمت یعنی ریزننگ کو وہ جاننے والا ہے کمپلیٹلی۔ انسانوں کے پاس اتنا علم اور حکمت نہیں ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے کوئی قانون بنا سکے۔ تو اللہ نے جو قوانین دیے ہیں، جو لاز دیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، انسان ان قوانین کو سامنے رکھ کر اپنے سوشل، اپنے فیملی لاز، اپنے عدالتوں کے قوانین بنا سکتے ہیں۔ وہ بائی لاز ہوں گے، لاز نہیں ہوں گے۔ یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے اور ذہن نشین کرنی ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔